अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर मैसेज दिया है और कहा है कि मुझे काम करने दिया जाए वरना मैं असेंबली तोड़ दूंगा। ये पहले भी उनका बयान था, आपको पता है, इन्होंने एक दफ़ा पहले भी बयान दिया था। उस वक्त असद उमर ने ऑन एयर ये बात की थी और आज ये बयान है, लेकिन इस बयान में दो बयान है कि मुझे काम करने दिया जाए, नहीं तो मैं असेंबली तोड़ दूंगा, या फिर मैं अपने इख्तियारात का भरपूर इस्तेमाल करूंगा। असेंबली तोड़ने का इख्तियार उनके पास है और इसके अलावा वजीर आजम की हैसियत से बहुत बड़े बड़े फैसले करने का इख्तियार भी उनके पास है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बयान देने की जरूरत क्यों आई और ये किसको बयान दिया गया है और कौन काम करने नहीं दे रहा है? इमरान खान ने 3.5 साल, पौने 4 साल कुछ नहीं किया, मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया, तो उनको तो उसके बावजूद उनकी नाअहलियत, बैड गवर्नेंस, तबाही के और कोई नाकाम करने की बुनियाद पर भी 3.5 साल से ज्यादा सपोर्ट दिया गया। तो आज ऐसी सूरत हाल क्या हो गई है, कौन करने नहीं दे रहा? और चंद दिन पहले भी ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था और आज उनके इस स्टेटमेंट पे मैं असेंबली तोड़ दूंगा और इसके साथ साथ आपके कि मैं कोई बड़ा एक्शन अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करूंगा। तो इख्तियारात के इस्तेमाल के हवाले से लोग इस पे बात कर रहे हैं और इस सूरत हाल में इन्होंने मैसेज किसको दिया है? एक तरफ तो ये बात अपनी जगह है, लेकिन यहां एक बात बताता चलूं कि वो कहते हैं मुझे काम करने दिया जाए, नहीं तो मैं असेंबली तोड़ दूंगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने कहा अगर आपको काम करने नहीं दिया जा रहा है तो आप असेंबली तोड़ देंगे, और अगर आपको काम करने दिया जाए तो आप मुल्क तोड़ देंगे। तो हमें मुल्क बचाना है, असेंबली टूटती रहे, एक दफा नहीं 10 दफा तोड़े। क्या वजीर आजम का ये स्टेटमेंट कि मैं असेंबली तोड़ दूंगा और दूसरा ये कि ये स्टेटमेंट कि मैं इख्तियारात का भरपूर इस्तेमाल करूंगा, बड़े से बड़ा इस्तेमाल करूंगा, क्या ये धमकी है, ब्लैकमेलिंग है किसी इदारे को, किसी शख्स को, मुल्क को, अवाम को, अपोजिशन को, किसको है? तो ये एक बड़ी नई डेवलपमेंट है और आया ये कर सकेंगे इमरान खान साहब दोनों ही काम? क्या तो वजीर आजम के इख्तियारात में अगर कोई बहुत बड़े इख्तियारात हैं और जिसके ऊपर उनको ये कहना पड़ रहा है, वरना तो आम से इख्तियारात पे तो कभी वजीर आजम ये जुमला नहीं बोलेंगे, और ऐसे मौके पे बोल रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या वो इतने ताकतवर हैं? क्या वो इतने निडर बहादुर हैं? तो लोग कहते हैं उनके करीब तरीन दोस्त, क्रिकेटर, उनके रिश्तेदार, उनके करीब तरीन साथी, फाउंडर मेंबर कि इमरान खान से ज्यादा बड़ा बुज़दिल कोई नहीं है। बहैसियत मैं उनके करीब रहा हूं, मैं भी इस पे मोहर लगाता हूं कि वो बेसिकली निडर और बहादुर उस वक्त बनते हैं जब उनके पीछे कोई हो तब। तो क्या वो असेंबली तोड़ देंगे, ये उनकी बहादुरी होगी, या कोई बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं अपने इख्तियारात का, वो बहादुरी होगी? यकीनन अगर वो ये ऐसा कर देते हैं तो वो फिर बड़े निडर और बहादुर होंगे। तो देखते हैं वजीर आजम असेंबली तोड़ते हैं या अपने इख्तियारात का एक्सट्रीम फैसला करते हैं, या इनको इतनी मोहलत मिलती है। क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को 2 ग्रीन सिग्नल मिल चुके हैं, 2 ग्रीन सिग्नल 2 जगह से मिल चुके हैं कि भाई चाहिए और आप पार्लियामेंट के जरिए मौजूदा हुकूमत का खात्मा कीजिए। और शहबाज शरीफ ने इस सिलसिले में कई अहम मीटिंग्स भी कर ली है, उनकी मुलाकात अपोजिशन से भी हुई। आज आपने देखा आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा कि इन हाउस तब्दीली के लिए हम हाजिर हैं, बुलाया जाए। वजीर आजम किसको दोगे? एक बड़ा सवाल है।
تو کیا نواز شریف صاحب ان ہاؤس تبدیلی کے لیے راضی ہیں؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب بھی ایک خاص کنڈیشن پہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے حاضر ہیں، مثلا راضی ہیں، اور انہوں نے شہباز شریف کو میسج دے دیا ہے۔ چند کنڈیشنز ہوتی ہیں ہر کی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ راضی ہے، بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا آپ کے بیٹل پلیس ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اگر راضی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو بھی صحیح ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ عدم اعتماد کے خلاف ہے یا ان ہاؤس تبدیلی کے خلاف ہے تو پھر تو بہت بڑی بات ہوگی، بڑا مشکل ہوگا کہ ان ہاؤس تک۔ لیکن عمران خان کی اسٹیٹمنٹ بتا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے تو عمران خان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کہے میں اسمبلی توڑ دوں گا؟ کیا ضرورت ہے کہ وہ کہیں کہ میں اپنے وزارت عظمیٰ کا بڑا اختیار جو ہے وہ استعمال کروں گا؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ اپنا شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب کی اور ایک اہم شخصیت کا اشارہ مل چکا ہے، اور شہباز شریف نے پہلے بھی تیار تھے، اب زیادہ زور سے تیار ہیں، پیپلز پارٹی بھی تیار ہے، پی ڈی ایم بھی تیار ہے، نواز شریف چند کنڈیشنز کے ساتھ تیار ہے، اسٹیبلشمنٹ تیار ہے یا نہیں ہے، یہ بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا۔ اور اگر اپوزیشن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عدم اعتماد لا رہے ہیں، خاص طور پہ جس میں پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این شامل ہو، تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ یہاں نیوٹرل ہے۔ اور اگر عدم اعتماد پیپلز پارٹی لے کے آتی ہے اپنے کسی بھی طریقے سے، تو اس میں یہ شکوک رہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ پی ایم ایل این کبھی آگے نہیں بڑھے گی، پی ڈی ایم کبھی آگے نہیں بڑھے گی، اس بات کی میں آپ کو ایک طریقے سے تصدیق کر رہا ہوں کہ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم جب تک اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہوگی اس گیم میں، وہ عدم اعتماد کی طرف نہیں بڑھے گی۔ وہ عدم اعتماد کی طرف اگر بڑھی، گرین سگنل مل چکا ہے، میں نام نہیں بتانا چاہتا کس شخص نے ان کو گرین سگنل دیا، نواز شریف صاحب ایک دوسرا بہت بڑا نام ہے، وہ ان کا گرین سگنل مل چکا۔ پیپلز پارٹی تو پلیٹ پہ لے کے ان ہاؤس تبدیلی کی تیاری، لیکن ایک سوال ضرور کرتی ہے وزیر اعظم کون بنے گا؟ تو پی ایم ایل این تو کہتی ہے بھائی وزیر اعظم آپ بن جائیں اگر تھوڑے دنوں کے لیے، اور اس کے بعد جنرل الیکشنز کرا دیجیے۔ تو کیا اگر عدم اعتماد کی طرف جاتے ہیں تو عمران خان اسمبلی توڑیں گے؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ عمران خان کے لیے کیا چیز صحیح ہوگا، عدم اعتماد یا اسمبلی توڑ دیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا اپنا بیان ہے، اپنا خیال ہے کہ عمران خان عدم اعتماد نہیں فیس کرنا چاہیں گے، کیونکہ عدم اعتماد ایک طریقے سے کلنک ہوتا ہے۔ یہاں پہ اسمبلی توڑ کر وہ کئی ریزن دے سکتے ہیں کہ مجھے کام کرنے نہیں دیا گیا، جیسے کہہ رہے ہیں میرے اوپر پریشر تھا، جیسے میں نے ایک دفعہ پروگرام میں بتایا کہ استعفے کے لیے پریشر ہے ان پر، اور واقعی ہے، یا میں عوام کے پاس دوبارہ مینڈیٹ لینے جا رہا ہوں، بہت سی باتیں ہیں جو عمران خان کر سکتے ہیں، لیکن عدم اعتماد کی صورت میں اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا عمران خان کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ تو بظاہر اس وقت جو میں نے ایک بڑی اہم خبر جو ہے وہ آپ کو دی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، عدم اعتماد کی بھی ہو رہی ہے، آپ کے کسی کو سیک کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے، اسمبلی توڑنے کی بھی بات ہو رہی ہے، آپ کے جنرل الیکشنز کی بھی بات ہو رہی ہے، لانگ مارچ کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، اب تو پیپلز پارٹی بھی لانگ مارچ کر رہی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں بیک گراؤنڈ پر پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور اے این پی کے درمیان ایک مذاکرہ موجود ہے۔ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور اپوزیشنز اپنا رول کرتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں الیکشن کمیشن جو پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا کام کر جاتی ہے، مثلا ان کو وہ اپنے بل پاس کرا لیتی ہے۔ اور میں اس پہ پروگرام کر چکا ہوں، میں اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا، لیکن جو بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ
اپوزیشن حکومت سے بہت زیادہ طاقتور ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. اور حکومت اس لیے چل گئی، بڑے بیساکھیوں پہ چلی ہے، لیکن اس لیے چل گئی کہ بھرپور اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ تھا. اور اب ٹیسٹ کیس ہے، بہت سارے ٹیسٹ کیس ہے. جنوری میں کچھ ایسے فیصلے آنے والے ہیں جس سے ٹیسٹ کیس ہے. ایک فیصل وارڈر کا بھی آنے والا ٹیسٹ کیس ہے. مریم نواز صاحبہ کا بھی ٹیسٹ کیس ہے. اور سب سے بڑا ٹیسٹ کیس جو ہے، اگر فرض کیجئے یہ اعلان کر دیتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ عدم اعتماد لائی جا رہی ہے وزیر اعظم کے خلاف، تو یہ بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا. اور اگر اور عدم اعتماد ایک سیکنڈ میں کامیاب ہوگی اگر اسٹیبلشمنٹ، دیکھیں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اسٹیبلشمنٹ صرف فوج نہیں ہوتی ہے، کافی بڑا حلقہ ہے. اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل ہو جاتی ہے تو پھر تو ان کے اپنے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ کے بھاگیں گے، ان کے پارٹی کے اپنے ممبران ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے. تو دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب کتنا کامیاب ہوتے ہیں. وزیر اعظم کا عہدہ پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں یا اپنے پاس رکھتے ہیں، یا ایک اور آدمی بار بار کہہ رہا ہے، اپروچ کر رہا ہے اس ملک کے اہم ترین لوگوں کو کہ مجھے وزیر اعظم بنا دے. اور وہ کون ہے؟ وہ ہیں شاہ محمد قریشی صاحب. شاہ محمد قریشی صاحب اس وقت سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے آپ کے غیر پسندیدہ شخص ہیں عمران خان کے لیے. میں کو بہت اوپن بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی سب سے زیادہ غیر پسندیدہ اگر کوئی شخص ہے اب تو وہ شاہ محمد قریشی ہیں. اور دوسری طرف شاہ محمد قریشی صاحب بہت اہم جگہوں پر یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب مجھے وزیر اعظم بنائیے. تو وزارت عظمیٰ کس کو ملنی چاہیے اگر اعتماد ہوتی ہے؟ شاہ محمد قریشی کو، آصف زرداری کو، بلاول بھٹو کو، شہباز شریف کو، یا کوئی اور ایسا شخص جو ان سب کی متفقہ فیصلے کی بنیاد پہ بن جائے. عدم اعتماد آتی ہے، یہ اسمبلی ٹوٹتی ہے، اور یا کوئی بڑا فیصلہ وزیر اعظم کرتے ہیں، اور اس کے بعد ملک میں بہت سارے جو باتیں کی جا رہی ہیں ان میں سے چند باتیں سامنے آ جائیں گی. میں اس پہ ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.